حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو جو قرآن نے بیان کیا ہے، میری یہ کوشش رہے گی کہ میں قرآن کے دائرے سے باہر نہ نکلوں اور قرآن کے اندر رہتے ہوئے میں آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سمجھاؤں۔ یہ باتیں کوئی نئی نہیں ہوتی، قرآن ہی صحابہ نے سنایا ہے، قرآن ہی تابعین نے سنایا ہے، تبع تابعین نے سنایا ہے، الحمدللہ وہی قرآن آج ہم سنا رہے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ یہ باتیں پہلے سنائی جاتی تھی اب نہیں سنائی جاتی، الحمدللہ جیسے قرآن اس دور میں تھا اسی طریقے سے بغیر کسی کمی اور پیشی کے آج بھی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کیا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد 10 پشتوں کے بعد 11ویں پشت میں حضرت ابراہیم ہے۔ صرف حضرت آدم میں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام میں 10 لوگوں کا سلسلہ ہے، 10 باپ ہیں اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام یہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد آئے اور ان میں 10 باپوں کا ذکر ہے جو بیچ میں ہیں۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام آئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ اس کائنات میں جو آبادی دوبارہ طوفان نوح کے بعد ہوئی ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد سے ہوئی ہے۔ طوفان نوح میں جو طوفان آیا تھا، چاہے پوری دنیا پہ آیا ہو یا اس خطے پہ آیا ہو جہاں آبادی تھی، الغرض جو بھی آبادی تھی اس تمام پہ وہ طوفان آیا اور طوفان کے نتیجے میں نہ ماننے والے سارے غرق ہو گئے اور ماننے والے کشتی میں بچے، اور ان ماننے والوں میں 3 حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے بھی تھے۔ ان میں ایک حام ہے، ایک سام ہے، ایک یافس ہے۔ ان 3 بیٹوں سے اللہ تعالیٰ نے کائنات کے اس انسانی سلسلے کو چلایا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی حضرت نوح علیہ السلام کے انہی 3 بیٹوں کی اولاد میں آئے۔ اب حضرت نوح علیہ السلام میں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درمیان میں بالکل تھوڑا سا وقفہ ہے، جیسے حضرت نوح علیہ السلام میں اور حضرت آدم علیہ السلام میں تھوڑا سا وقفہ تھا۔ پھر ایک بات میں یہاں اور بتاتا چلوں اور اس کو پلے باندھیں، حضرت آدم علیہ السلام کے بعد تو جلیل القدر پیغمبر آئے ہیں، جیسے حضرت ادریس علیہ السلام آئے، حضرت شیس علیہ السلام آئے، لیکن حضرت نوح علیہ السلام کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کوئی اور جلیل القدر پیغمبر نہیں آیا، اولو العزم پیغمبر نہیں آیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد جو سب سے بڑے پیغمبر آئے ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر اللہ نے قرآن کریم میں 1-2 جگہ پہ نہیں کیا، صرف سورہ بقرہ میں اللہ نے 15 جگہوں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام ذکر کیا ہے، اور پورے قرآن میں اللہ نے 63 مقامات پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا ہے۔ اگر ابراہیم علیہ السلام کا جو ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے اس کو اگر خلاصہ نکالا جائے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو پوری زندگی ہے وہ پوری زندگی میں سے اللہ تعالیٰ نے 5 واقعات اٹھائے ہیں۔ 5 واقعات اٹھا کر کے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مختلف جگہوں پہ بیان کیے ہیں۔ وہ کتنے واقعات ہیں؟ 5۔ اگر ان 5 واقعات کو انگلی پہ گنا جائے تو آپ میں سے ہر بندہ اس کو گن سکتا ہے۔ میں انشاءاللہ عزیز کوشش کروں گا کہ 5 کے 5 واقعات میں سے 4 واقعات کو ابھی بیان کروں اور 5ویں واقعے کو عید والے دن بیان کروں گا انشاءاللہ۔ یہ خلاصہ نکال کے میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ یہاں 1-2 باتیں اور سمجھ لیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہو یا کسی نبی اور کی زندگی ہو، جب آپ نے کسی نبی کی زندگی دیکھنی ہو تو آپ نے تاریخ کے آئینے میں نہیں پڑھنا،
ان کو قرآن کے سپاروں میں پڑھنا ہے، دیکھنا ہے کہ رب کائنات اپنے محبوب لوگوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو نسل ہے وہ 2 بیٹوں سے چلی۔ ایک بیٹے کو حضرت اسحاق کہتے ہیں، دوسرے بیٹے کو حضرت اسماعیل کہتے ہیں۔ حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب ہوئے ہیں، حضرت یعقوب کے بیٹے حضرت یوسف بھی پیغمبر بنے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے، مفسرین نے لکھا ہے، آخری پیغمبر حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں اللہ نے کم و بیش 1,00,000 پیغمبروں کو پیدا کیا ہے۔ اور پھر دوسرے بیٹے کا نام حضرت اسماعیل ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے اللہ تعالیٰ نے کسی اور پیغمبر کو نہیں پیدا کیا، اسماعیل کی اولاد سے صرف ایک پیغمبر کو پیدا کیا، جس کو ہمارے اور آپ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو بائبل ہے، جو انجیل ہے، جس کو عیسائی بائبل کہتے ہیں، اس بائبل میں بھی واقعہ لکھا ہے قربانی کا، لیکن فرق کیا ہے؟ انہوں نے اسماعیل علیہ السلام کا نام کاٹ کر اسحاق علیہ السلام کا نام رکھا ہے۔ کہا ہے کہ یہ جو ذبیحہ والا واقعہ ہوا تھا یہ اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ نہیں، اسحاق علیہ السلام کے ساتھ تھا۔ علماء کرام نے ایک ایسا جواب دیا کہ وہ 100 جوابوں پہ بھاری تھا۔ علماء نے کہا کہ جس کے ساتھ یہ واقعہ ہوا ذبح والا، اللہ نے مینڈا بھیجا اور وہ مینڈا اس کی نسل میں قیامت تک کے لیے قربانی کے نام پہ جاری ہے۔ اب دیکھو کس کی نسل میں قربانی ہے؟ اسحاق علیہ السلام کی نسل میں، یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں۔ پوری دنیا جانتی ہے کہ قربانی کی سنت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل کے اندر ہے۔ تو ذبیح بھی کون تھے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے، اسحاق علیہ السلام نہیں تھے۔ جو قرآن کہہ رہا ہے وہ بات ٹھیک ہے، جو تمہارے بائبل کہہ رہی ہے تم نے تحریف کی ہے۔ بائبل میں اصل نام اسماعیل علیہ السلام کا تھا، وہ کاٹ کے تم نے بعد میں ڈالا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں کہاں سے شروع کروں؟ توجہ ہے آپ کی؟ آپ نے مکمل توجہ رکھنی اور سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ واقعات بیان کیوں کیے۔ اللہ تعالیٰ مختلف جگہوں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات کو بیان کر رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب آ کر کے اعلان نبوت کیا، ابراہیم علیہ السلام کے سامنے اس وقت 2 قسم کی قومیں تھیں۔ مطلب یہ ہے کہ ان کی قوم 2 گروہوں میں تقسیم تھی۔ ایک گروہ وہ تھا جو سورج کی، چاند کی، ستاروں کی پوجا کرتا تھا۔ دوسرا گروہ وہ تھا جو مورتیوں کی، مجسموں کی پوجا کرتا تھا۔ اب یہ 2 قسم کے گروہ تھے۔ ایک نے معبود بنایا ہے ستاروں کو، دوسرے نے معبود بنایا ہے مورتیوں کو اور بتوں کو۔ بیک وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جیسے کہ ستاروں کی پوجا کرنے والوں کی تردید کی، اسی وقت میں انہوں نے مورتیوں کی پوجا کرنے والوں کی بھی تردید کی، اور تردید کا انداز مختلف ہے۔ قرآن کریم کے 7ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ستاروں کی تردید کا واقعہ بھی ذکر کیا اور مورتیوں کی تردید کا واقعہ بھی ذکر کیا۔ تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں ایک ایک واقعے کو لے کے چلوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ پہلا واقعہ کون سا ہوا، بعد میں کون سا ہوا۔ ترتیب سے چلتے ہیں۔ آئیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آنکھ کھولی تو دیکھا کہ میری بستی کے اندر جو لوگ ہیں وہ کبھی کسی ستارے کی پوجا کرتے ہیں، کبھی کسی ستارے کی پوجا کرتے ہیں، کبھی کسی ستارے کی پوجا کرتے ہیں۔ اور اپنے گھر میں دیکھا کہ میرا اپنا والد ہے، جن کو آزر بھی کہتے ہیں، تارخ بھی کہتے ہیں۔ آزر وصفی نام ہے، تارخ ذاتی نام ہے۔ لوگ کہتے ہیں چاچا تھا، بات غلط ہے۔ قرآن نے کہا ہے باپ ہے، تم کیسے ہوتے ہو چاچا بتانے والے؟ آزر نام ان کا وصفی تھے باپ ہی۔ تارخ ان کا اصلی نام تھا، جیسے ایک بندے کا وصفی نام ہوتا ہے ایک ذاتی نام ہوتا ہے، تو یہ ان کے والد کے 2 نام تھے، ایک ذاتی ایک وصفی۔ وصفی نام آزر تھا، ذاتی نام تارخ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے گھر میں دیکھا کہ بتوں کی پرورش ہے۔ اپنے خاندان میں نکلے، قوم قبیلے میں نکلے تو دیکھا سورج کی اور چاند کی اور ستاروں کی پوجا ہے۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں 7ویں پارے میں آخری پائے کے اندر اللہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر جس چیز کی دعوت دی ہے اس کو دعوت توحید کہتے ہیں۔ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں جس چیز کا سبق یاد کرایا ہے، جو دعوت دی ہے، اس کو دعوت توحید کہتے ہیں۔
وہ یہ دعوت ہے کہ اللہ ایک ہے، وہ یہ دعوت ہے کہ کسی سے نہیں ہوتا، وہ یہ دعوت ہے کہ نفع نقصان کے مالک یہ نہیں ہے، وہ دعوت یہ ہے کہ زمین اور آسمان کا پیدا کرنے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، وہ دعوت یہ کہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر زمین میں خدا ایک نہ ہوتا کئی سارے خدا ہوتے، یہ زمین کا نظام درہم برہم ہو جاتا، ایک خدا کہتا سورج یہاں سے نکلے، دوسرا کہتا وہاں سے نکلے، تیسرا کہتا وہاں سے نکلے، جھگڑا ہو جاتا۔ یہ جو جھگڑا نہیں ہوتا، زمین کا نظام جیسے تھا ویسے چل رہا ہے، لگتا ہے کہ خدا ایک ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام قوم کے سامنے گئے اور قوم والوں سے جا کر پہلے دوستی کی ہے، انداز بتایا کہ دعوت کیسی دینی ہے، کافر کے پاس جا کے دعوت کا طریقہ سیکھنا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سیکھ کافر کو دعوت کیسے دی جاتی ہے۔ سب سے پہلے کافر کے پاس پہنچے، اس سے دوستی لگائی، اور دوستی لگاتے ہوئے سب سے پہلے اوپر دیکھا، فلما جن علیہ اللیل رآ کوکبا، اللہ فرماتے ہیں جب رات کا وقت ہوا، رات کے وقت میں جب سورج غروب ہوتا ہے، غروب ہوتے ہی سورج کے بالکل اوپر ایک ستارہ طلوع ہوتا ہے جو ایستا ایستا بلند ہو جاتا ہے، اسی ستارے کے نیچے اور سورج اور ستارے کے درمیان میں ہر مہینے کا چاند آتا ہے۔ اگر مہینہ 28 کا ہو تو وہ جو چاند ہے مہینے والا وہ سورج کے قریب ہوتا ہے، اگر مہینہ 29 کا ہو تو پھر وہ جو ہر مہینے کا چاند ہے وہ ستارے کے قریب ہوتا ہے۔ جب ستارے کو دیکھا تو فرمانے لگے یہ سب سے پہلا ستارہ ہے جو سورج کے غروب ہونے کے بعد طلوع ہوا، اس کو دیکھ کے فرمانے لگے ہاذا ربی، لگتا یہ ہے کہ یہ میرا رب ہے۔ اس لیے نہیں کہا کہ وہ رب مان رہے ہیں، اس لیے کہا کہ قوم والے کہتے تھے ستارہ رب ہے، انہوں نے کہا تمہارے قول کے مطابق، تمہارے مزاج کے مطابق ستارہ میرا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے، چلو بالفرض مان لیا کہ یہ رب ہے، چلو آؤ رب کو دیکھتے ہیں کہ کہاں تک چلتا ہے۔ فلما جن علیہ اللیل رآ کوکبا قال ھذا ربی، جب رات کے ستارے کو دیکھا فرمایا یہ میرا رب ہے۔ فلما افلا، جب رات کے ڈھلنے کے ساتھ ساتھ وہ بھی ڈھل گیا، ستارہ غائب ہوا، فرمانے لگے قال انی لا احب الافلین، جو غائب ہو جاتا ہے، جو چھپ جاتا ہے وہ حاجت روا کیسے ہوتا ہے، جو چھپ جاتا ہے وہ عبادت کے لائق کیسے ہوتا ہے، جو چھپ جاتا ہے وہ معبود کیسے ہوتا ہے، جو چھپ جاتا ہے وہ رب کیسے بنتا ہے۔ اس چھپنے والے ستارے کو میں رب ہونا پسند نہیں کرتا، اس کو رب نہیں مانتا، چلو اس سے بڑے ستارے کی طرف چلتے ہیں۔ فلما رأى القمر بازغا، جب چاند کو دیکھا، چاند کی روشنی بھی زیادہ تھی، تمازت بھی زیادہ تھی، چمک بھی زیادہ تھی، چاند کو دیکھ کے فرمایا لگتا ہے ھذا ربی، یہ میرا رب ہے۔ فلما افلت، جب چاند بھی غائب ہو گیا فرمانے لگے یہ بھی غائب ہو گیا، یہ کیسا رب تھا جو اپنے بندوں کو چھوڑ کے غائب ہو گیا، یہ کیسا رب تھا جو اپنے بندوں کو چھوڑ کر کے چلا گیا۔ پھر فلما رأى الشمس، سورج کو دیکھا، سورج کو دیکھ کر کے کہنے لگے یہ سورج ھذا ربی اکبر، یہ بڑا رب ہوگا کیونکہ اس کی روشنی بھی زیادہ ہے، اس کی چمک بھی زیادہ ہے، دمک بھی زیادہ ہے، وقت بھی زیادہ ہے۔ جب دیکھا کہ وہ بھی غائب ہو گیا، آخر میں فرمانے لگے انی بری مما تشرکون، میں ان کو نہیں مانتا جن کو تو خدا کہتا ہے۔ خدا وہ ہے جو کبھی بھی غائب نہیں ہوتا، خدا وہ ہے جس کو زوال نہیں ہے، خدا وہ ہے جس کی چمک کبھی ختم نہیں ہوتی، خدا وہ ہے جو کبھی بھی بندوں کو چھوڑ کے جاتا نہیں ہے، خدا وہ ہے جو کبھی جایا نہیں کرتا، آیا نہیں کرتا، خدا آنے اور جانے سے پاک ہوتا ہے۔ اس لیے یہ تمہارے معبود تو ہو سکتے ہیں، ابراہیم کا معبود وہی رب ہے جس نے ابراہیم کو اور پوری کائنات کو پیدا کیا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ میں آپ کو ایک بات سمجھانا چاہ رہا ہوں، توجہ کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات سمجھائی کہ جو مخلوق ہے، مخلوق اور خالق میں فرق سمجھیں۔ مخلوق اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتی، اونچا بولیں، اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتی، وہ مخلوق ہے۔ اور جو کسی کی مرضی سے نہیں، اپنی مرضی سے سب کچھ کرے اسے خالق کہتے ہیں۔
کوئی تو ہے جو سورج کو لے جا رہا ہے، لے کے آ رہا ہے۔ بخاری شریف جلد اول کی روایت ہے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ان الشمس والقمر آیتان، یہ جو سورج اور چاند ہیں اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں۔ جب یہ سورج غروب ہوتا ہے طلوع ہونے سے پہلے اللہ کے سامنے سجدہ کرتا ہے، اجازت مانگتا ہے، یا رب اجازت ہو تو طلوع ہو جاؤں۔ اللہ اجازت دیتے ہیں، طلوع ہوتا ہے۔ ایک وقت آئے گا اجازت نہیں ملے گی، اللہ فرمائیں گے جہاں سے غروب ہوا وہیں سے طلوع ہو جا، اس کے بعد پھر کسی کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اچھا جی بات سمجھیں، ہم جو چاہتے ہیں کیا ہے، ہم خود چاہ بھی نہیں سکتے، ہماری چاہت بھی اللہ کی چاہت کی محتاج ہے۔ اللہ فرماتے وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، تم نہیں چاہتے مگر یہ کہ اللہ چاہے پھر ہوگا، ہمارے اختیار میں کچھ نہیں ہے۔ حضرت علی سے کسی نے پوچھا جب ہمارے اختیار میں کچھ نہیں ہے تو پھر تو ہم مجبور ہوئے نا، پھر ہمیں سزا کیوں ملے گی؟ حضرت علی جواب دے رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ آپ اتنے مجبور بھی نہیں ہیں اور اتنے اختیار والے بھی نہیں ہیں، اللہ نے تھوڑا سا اختیار بھی دیا ہے۔ کیا ہے؟ کیسے اختیار دیا ہے؟ سمجھ نہیں آئی؟ حضرت علی نے فرمایا کھڑے ہو جاؤ، وہ کھڑا ہو گیا۔ فرمایا ٹانگ اٹھا لو، پاؤں اوپر کر لو، اس نے پاؤں اوپر کر لیا۔ فرمایا دوسری بھی اٹھا لے، کہا یہ نہیں اٹھا سکتا۔ کہا پہلا پاؤں اٹھانا تیرے اختیار میں تھا اور دوسرا پاؤں اٹھانا تیرے اختیار میں نہیں تھا، اگر دوسرا پاؤں بھی اوپر چلا جائے تو یہ اللہ کی طرف سے ہوگا۔ میں اس کو آپ کو اور طریقے سے سمجھاتا ہوں، توجہ کریں۔ دیکھیں ایک بھینس ہے، کیا ہے؟ بھینس، آج کل قربانی کا موقع ہے، اونچا بولیں، حضرت علی کا ذکر چل رہا ہے، اور بھینس کی قربانی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ اونچا بولیں، بھینس کی قربانی کیسے ہوتی ہے؟ کسی نے کہا کہ بھینس کی قربانی نہیں ہوتی، قرآن میں 4 جانوروں کا ذکر ہے، گائے کا ذکر ہے، گائے کو عربی میں بقر کہتے ہیں، بقر، گائے کو عربی میں بقر، یاد کریں، با کافرہ، گائے کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ بقر کہتے ہیں۔ مجھے کسی نے کہا بقر کا ذکر قرآن میں ہے، یعنی کہ گائے کا ذکر قرآن میں ہے، بھینس کا ذکر قرآن میں نہیں ہے۔ میں نے کہا حضرت علی سے پوچھتے ہیں، امام الاولیاء بھی ہیں، امام الاتقیاء بھی ہیں، امام الاصفیاء بھی ہیں، اور تاجدار ولایت بھی ہیں، خلیفہ راشد بھی ہیں، نبی کے دواد بھی ہیں، حضرت فاروق اعظم کے سسر بھی ہیں، فاتح خیبر بھی ہیں، اور خلیفہ راشد بھی ہیں، اور پھر کیا کیا نہیں ہے، من کنت مولاہ فہذا علی مولا کے مصداق بھی ہیں۔ ان کے دروازے پہ چل کے پوچھتے ہیں، اے علی بتاؤ اس بھینس کا حکم کیا ہے؟ سب سے پہلے بھینس حضرت علی کے زمانہ خلافت میں نظر آئی، لوگوں نے حضرت علی سے پوچھا بھینس کا حکم کیا ہے؟ حضرت علی نے فرمایا الجاموس نوع من البقر، کہ یہ بھینس گائے کی قسم میں ہے اور میں اس کو گائے میں داخل کر کے بتا رہا ہوں۔ جیسے گائے کی قربانی جائز ہے، بھینس کی قربانی بھی جائز ہے۔ جب حضرت علی نے گائے کے اندر بھینس کو داخل کر دیا ہے، دنیا کا کوئی مائی کا لال اس کو نکال نہیں سکتا۔ آئی سمجھ؟ یہ حضرت علی کا فتویٰ ہے، کس کا؟ ہم آج کے دور کے کسی ملا کا فتویٰ نہیں مانتے۔ آ رہی ہے سمجھ کے نہیں آ رہی؟ مصنف ابن ابی شیبہ حدیث کی کتاب ہے، حضرت حسن بصری سے پوچھا گیا بتاؤ بھینس کی قربانی جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ حضرت حسن بصری عام بندہ نہیں ہے، تابعی ہے، حضرت ام سلمہ ام المومنین کا دودھ پیا ہے، عام بندہ نہیں، صحابہ کا شاگرد ہے۔ پوچھا بتاؤ بھینس کی قربانی جائز ہے ناجائز ہے؟ فرمایا گائے کی قسم ہے، جیسے گائے کی جائز ہے بھینس کی بھی جائز ہے۔ آ رہی ہے سمجھ کے نہیں آ رہی؟ بھینس چل پڑی، بات چل رہی تھی، بھینس بھاگتی جا، راستے میں بچے کو کچل کے مار دیا، پھر آگے بھاگتی جا رہی ہے، دوسرا بچہ ہے اس کو کچل کے مار دیا، تیسرے کو بھی مار دیا، قتل کر دیا۔ بھینس کو پکڑا، ان کے والدین آئے اور مارنا بھینس کو شروع کر دیا، مارتے مارتے تھکے تو لوگوں نے کہا بس کرو، جانور ہی ہے۔ کیا ہے؟ اونچا بولیں، جانور ہی ہے۔ لیکن ایک آدمی ہو، گاڑی ڈرائیو کر رہا ہے، اس کی گاڑی کے نیچے بچہ آ جائے، مار دے، اس کو لوگ آ کے پکڑیں گے، ماریں گے، کوئی آ کے نہیں کہے گا کہ جانور یہ چھوڑ دو، لوگ کہیں گے انسان تھا، سمجھدار تھا، ایسا کیوں کیا ہے؟ معلوم یہ ہوا کہ جانور اور انسان میں فرق یہ ہے، یہاں اختیار ہے وہاں بالکل اختیار نہیں ہے، یہاں عقل ہے وہاں عقل بالکل نہیں ہے۔ اسی وجہ سے تو اللہ پوچھے گا جب اختیار دیا تھا، جب تمہیں عقل دی تھی، تم نے پھر جہنم کو کیوں خریدا؟ تم نے جنت کو کیوں نہیں کمایا؟ اس وجہ سے اللہ پوچھیں گے۔
بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس کی مثال اور سمجھیں، توجہ کریں۔ حضرت سفینہ نبی کے صحابی ہیں، اور ان کو سفینہ کیوں کہتے ہیں؟ سفینہ عربی میں کشتی کو کہتے ہیں، بحری جہاز کو کہتے ہیں۔ ان کو سفینہ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے سفینہ کہتے ہیں کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ یہ اپنی کمر پہ سامان لاد کے جا رہے تھے، کمر جھک چکی تھی، سامان زیادہ تھا، اور ویسے بھی راستے میں چلتے ہوئے بوڑھوں کا سامان اٹھا کر کے چلنے کی عادت تھی، بہت ہی اچھا طریقہ تھا۔ حضور نے دیکھتے ہوئے فرمایا انت سفینۃ، تو ہمارے لیے بحری جہاز ہے۔ وہ ایسا جملہ پسند آیا کہ اپنا نام سفینہ رکھ لیا۔ یہ جنگل میں جا رہے تھے، نبی کے صحابی، قافلہ آگے چل پڑا، یہ پیچھے رہ گئے۔ شام مغرب کا وقت ہو گیا، قافلہ آگے چلا گیا۔ اب کیا کروں؟ دیکھا تو چنگھاڑتا ہوا شیر، دھاڑتا ہوا شیر چٹان سے نیچے اترا اور دیکھنے لگا کہ آگے آدمی بیٹھا ہے، وہ حملہ کرنے کے ارادے میں آ رہا تھا۔ آگے آتے ہی دم ہلا کر کے چپ کر کے کھڑا ہو گیا، اور اس کے کان کو قریب کیا تھا سفینہ نے، اس کے کان میں کہا تجھے پتہ ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی آ رہی ہے سمجھ؟ اور میں راستہ بھول گیا ہوں، مجھے میرے قافلے والوں کے پاس چھوڑ کے آؤ۔ اس شیر نے اپنی کمر پہ بٹھایا، قافلے والوں کے پاس چھوڑ کے آیا۔ یہ شیر عمل کر رہا ہے، اور یہ عمل ایک شیر کا ہے، جانور کا ہے۔ ایک عمل دیکھیے، غزوہ احد کے موقع پہ میرے آقا علیہ السلام نے ڈبل زرہ پہنی ہوئی تھی، جو زرہ لوہے کی ہوتی ہے ڈبل پہنی ہوئی تھی۔ نبی علیہ السلام احد پہاڑ کی ایک چوٹی پہ چڑھنا چاہتے تھے، وہاں پر چڑھا نہیں جا رہا تھا، اس پر پہنچا نہیں جا رہا تھا۔ حضرت طلحہ آئے اور آ کر کے وہاں پر کھڑے ہو گئے، فرمایا یا رسول اللہ میرے کندھوں پہ آپ سوار ہو جائیں، میں آپ کو اوپر چھوڑتا ہوں۔ حضور کے لیے وہ سیڑھی بنے، حضور کے کندھوں پہ پاؤں رکھ کے اوپر بیٹھے۔ جب گئے تو حضور نے فرمایا اوجب طلحہ نے اپنے لیے جنت کو واجب کر لیا۔ اب جو شیر آیا تھا وہ اپنے ارادے سے نہیں آیا تھا، عقل سے نہیں آیا تھا، اس کو اللہ نے بھیجا تھا، اور حضرت طلحہ نے حضور کی خدمت کی اپنے ارادے سے۔ اس لیے یہاں ارادہ تھا جنت کی بشارت مل گئی، وہاں ارادہ نہیں تھا جانور کو جنت کی بشارت نہیں ملی۔ معلوم ہوا ہے کہ جہاں ارادے سے کام کیا جائے وہاں جنت کی بشارت ملتی ہے۔ جہاں اللہ کروا دے ان سے جن میں عقل نہیں ہوتا وہ تو جنت میں نہیں جاتے۔ جنت میں کون جائے گا؟ انسان جائے گا۔ سبحان اللہ۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو کہ نہیں آ رہی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ان کی تردید کی ستارے والوں کی کہ ستاروں سے نہیں ہوتا، کس سے ہوتا ہے بھائی؟ اونچا بولیں، اونچا۔ کون کرتا ہے سب کچھ؟ اللہ کرتا ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توجہ کی بتوں کی طرف، مورتی والوں کی طرف، بت والوں کی طرف توجہ کی۔ اب بت والوں نے کہا کہ آپ آئیے، آ کر کے ان کے سامنے جھک جائیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں ان کے سامنے نہیں جھکتا جن کو اپنے ہاتھوں سے بنایا جائے، میں ان کے سامنے جھکتا ہوں وہ ایک ہے جس نے مجھے اور آپ سب کو پیدا کیا۔ بالآخر میلے کی دعوت ملی، آپ نے واقعہ سنا۔ جب ان کو میلے کی دعوت ملی کہ آؤ میلے پہ چلتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام نے فنظر نظرۃ فی النجوم، ستاروں میں دیکھا اور دیکھ کر کے فرمایا کہ تم جاؤ، میں نہیں آ سکتا۔ اس دور میں ستاروں کو دیکھا جاتا تھا اور دیکھ کر کے لوگ باتیں کرتے تھے۔ ان کو اطمینان دلانے کے لیے اوپر دیکھا اور فرمایا فقال انی سقیم، میں بیمار ہوں، میں نہیں جا سکتا۔ وہ سارے چلے گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نہیں گئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا تھا جب مجھے موقع ملے گا تمہارے خداؤں میں ایک خدا بھی نظر نہیں آئے گا، سارے میرے ہاتھوں سے ٹوٹ جائیں گے۔ جب وہ سارے میلے پہ چلے گئے، پیچھے ابراہیم علیہ السلام اکیلے تھے۔ جب سارے میلے پہ تھے وہ ان کے بت خانے میں داخل ہوئے، ہاتھوں میں کلہاڑا اٹھا لیا، ان کی ایسی درگت بنائی، ایک ایک خدا کو ختم کرتے گئے، ان معبودان باطلہ کو ختم کرتے کرتے جو کلہاڑا تھا وہ بڑے معبود کے کندھے پہ رکھ دیا، اور کندھے پہ رکھنے کے بعد وہاں سے چلے گئے۔ جب وہ سارے میلے سے آئے دیکھا تو خداؤں کا حشر نشر ہوا پڑا ہے، بڑے پریشان ہوئے، کہا کہ خداؤں کا حشر نشر کس نے کیا؟ انہوں نے سوچا کہ ایک ہے، وہ ایک ہی تو ہے جو میلے پہ نہیں گیا تھا، وہ ایک ہی تو ہے جو بتوں کے خلاف باتیں کرتا ہے، وہ ایک ہی تو ہے جو اللہ کی وحدانیت کی بات کرتا ہے، وہ ایک ہی جو ہے تو اللہ کی الوہیت کی بات کرتا ہے، چلو اس کے پاس چلتے ہیں، اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ ان کے پاس گئے، کہا یہ آپ نے کیا ہے؟
قال بل فعلوا کبیرہم ھذا فاسألوہم، کہا میں کیا کر سکتا ہوں، جا کر کے دیکھو کلہاڑا کس کے سر پہ ہے، کہا بڑے کے سر پہ ہے، کہا اس سے جا کے پوچھو کس نے کیا ہے۔ ان سب نے کہا ثم نکسوا علی رؤوسہم، اپنے سروں کو جھکا کر، ابراہیم سمجھدار آدمی ہو، آپ جانتے بھی ہو، لقد علمت ما ہؤلاء ینطقون، تم جانتے ہو کہ یہ بولتے نہیں ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جو بولتے نہیں ہیں ان کی پوجا کیسے کرتے ہو؟ کیا فرمایا کہ یہ بولتے نہیں ہیں، کہا پوچھو ان سے، کہا یہ بولتے نہیں ہیں۔ اسی موقع پہ کھڑے ہو کر کے ابراہیم علیہ السلام نے پھر دعوت توحید دی ہے۔ توحید کی بنیاد ڈال، توحید کی بنیاد ڈال، اپنے اندر اللہ کی محبت پیدا کر، ایمان بنا ابراہیم علیہ السلام والا۔ ایمان یہ ہو دنیا کی ساری طاقت مل کر کے تجھے غیر اللہ کے سامنے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے جھکانا چاہے، وہ جھکا نہ پائے۔ تیرا سر جھکے تو کس کے سامنے؟ اللہ کے سامنے۔ آغا خان کو لوگ خدا سمجھتے تھے۔ آغا خان یورپ کے دورے پہ گیا، انگریزوں نے کہا بات یہ ہے تم انسان ہو، تمہیں لوگ خدا کہتے ہیں، ایک انسان خدا کیسے بن سکتا ہے؟ عقل میں نہیں آتی۔ آغا خان نے عجب جواب دیا، وہ کہنے لگا یہ جو ہندوستان کے لوگ ہیں تم بات کرتے ہو انسان کی، یہ ندی نالوں کو خدا بنا لیتے ہیں، پتھروں کو خدا بنا لیتے ہیں، یہ درختوں کو خدا بنا لیتے ہیں، میں پھر بھی انسان ہوں، خوبصورت ہوں، مجھے تو یہ جلدی خدا بنا لیں گے، یہ جس کو چاہتے ہیں خدا بنا لیتے ہیں، اس میں میرا قصور نہیں ہے، اس میں قصور ان کا ہے جو مجھے سجدے کر رہے ہیں۔ کیا ان میں عقل نہیں ہے؟ ان کو پتہ نہیں ہے میں چھوٹے سے بڑا، بڑے سے بوڑھا اور بوڑھے سے دنیا سے جاؤں گا، جو آئے اور چلا جائے وہ انسان کیسے ہو سکتا ہے؟ جو قبض کشا نہیں ہوتا وہ مشکل کشا کیسے ہو سکتا ہے؟ مشکل کشا کون ہے؟ اللہ ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ سجدہ بھی اسی کے سامنے ہوگا جس نے سب کو پیدا کیا ہے۔ آ رہی ہے سمجھ کے نہیں آ رہی؟ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہر جگہ پہ بیان کیا جائے گا، لیکن یہ باتیں کوئی بھی نہیں سنائے گا کہ انہوں نے توحید کی دعوت کیسے دی ہے، یہ کوئی نہیں سنائے گا۔ اگر یہ سنائیں گے تو پھر سب کو پتہ چل جائے گا کہ قبر پہ سجدہ، اونچا بولو بھائی، سجدہ کس کے سامنے ہوتا ہے؟ ہاتھ اٹھا کے ذرا، قبر پہ جس کا عقیدہ ہے ہاتھ اٹھائیں، ہاتھ۔ قبر پہ سجدہ ہوتا ہے یا اللہ کے سامنے؟ اونچا بولیں۔ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے جب میں حضور کی واللیل والی زلفوں کو دیکھتا ہوں، والضحیٰ والے چہرے کو دیکھتا ہوں، علم نشرہ والے سینے کو دیکھتا ہوں، والتین والزیتون کی عظمت کو دیکھتا ہوں، قد نرا تقلب وجہک فی السماء والے ان چہروں کو دیکھتا ہوں، دل چاہتا ہے کہ میں سجدہ کر لوں، پھر میں دیکھتا ہوں کہ وہ خود کسی اور کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں۔ مجھے معلوم ہوتا ہے کہ سجدہ ادھر ہوگا جہاں میرے مصطفیٰ کر رہے ہیں، وہ ایک اللہ ہے جس کے سامنے کیا ہوتا ہے؟ بس۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اب دعوت توحید دے رہے ہیں، اور توحید کی دعوت کیسے دی؟ توجہ کیجئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان کی ساری مورتیوں کو توڑ کر ان کے سوال کے جواب میں فرمایا قال فتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم، اور کیا تم ایسی چیز کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہیں نقصان دے سکتے نہ نفع دے سکتے ہیں؟ اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون، تمہارے لیے افسوس ہے کہ تم ان کی پوجا کرتے ہو جو اللہ کے علاوہ اور ہیں، افلا تعقلون، کیا تمہارے اندر عقل نہیں ہے؟ اب لوگ پریشان ہو گئے، لاجواب ہو گئے، جواب تو تھا کوئی نہیں۔ بادشاہ کے دربار میں لے چلو۔ اس وقت عمر کتنی تھی؟ علماء نے لکھا صرف 26 سال عمر تھی۔ کتنی عمر تھی؟ 26 سال کی عمر میں نوجوان کو پکڑا اور وقت کے بادشاہ نمرود کے سامنے لے گئے۔ جب نمرود کے سامنے پہنچے، اب جو نمرود تھا وہ خود خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، وہ کہتا تھا میں خدا ہوں۔ اب خدائی کے دعویٰ کرنے والے کے سامنے جب قوم گئی، قوم نے کہا نمرود اس نے ہمارے خداؤں کا حشر نشر کر دیا ہے۔ کسی کہنے والے نے کہا وہ کیسے خداؤں کا حشر نشر ہوا، اور تمہارے خدا تو 26 سالہ نوجوان سے نہیں بچ سکے، وہ تمہاری کیسے حاجت روائی کر سکتے ہیں؟ ایک نوجوان سے نہیں بچ سکے۔ انہوں نے کہا جی ہمارے ساتھ یہ ہو گیا۔ نمرود نے کہا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ اب یہ نمرود کا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مناظرہ ہو رہا ہے۔ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے 4 سپارے میں اس کو بیان کیا، بڑی 3 سپارے میں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ توجہ کیجئے۔
مناظرہ ہو رہا ہے، مناظرہ۔ ابراہیم علیہ السلام سے نمرود نے کہا تم کیا کہتے ہو؟ انہوں نے فرمایا کہ میں کہتا ہوں تیرا بھی میرا بھی ان سب کا بھی خالق کون ہے؟ ایک اللہ ہے، وہی پیدا کرنے والا ہے۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا رب زندگی بھی دیتا ہے، موت بھی دیتا ہے۔ نمرود نے سن کے کہا قال انا احیی و امیت، میں بھی زندگی اور موت دیتا ہوں۔ کیسے دیتا ہے؟ سامنے ایک بیچارہ جا رہا تھا، اس کو پکڑ کے قتل کروا دیا، کہا دیکھو میں نے اس کو موت دے دی، اور ایک قیدی کو چھڑا دیا، کہا دیکھو اس کو زندگی دے دی۔ ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے اتنا بے وقوف ہے، اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ زندگی اور موت کسے کہتے ہیں، قتل میں اور اس کو موت میں فرق سمجھ میں نہیں آ رہا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا رب وہ ہے یاتی بالشمس من المشرق فاتی بہا من المغرب، میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج کو طلوع کرتا ہے، مغرب میں غروب کرتا ہے، کیا تو یہ کام کر سکتا ہے؟ آگے سے لاجواب ہو گیا، فبہت الذی کفر، چپ ہو گیا، اس کو سمجھ آ گئی کہ یہ میں کام نہیں کر سکتا۔ ایک آدمی نے کسی عالم سے کہا اگر وہ کہہ دیتا کہ میں مشرق سے میں نکالتا ہوں، اگر آپ سچے ابراہیم اپنے رب سے کہو کل مغرب سے طلوع کر کے دکھا دے، پھر ابراہیم علیہ السلام کیا کرتے؟ عالم نے کمال جواب دیا، فرمایا ابراہیم علیہ السلام ہاتھ اٹھاتے، اللہ دوسرے دن سورج مغرب سے طلوع فرما دیتے۔ اللہ کے لیے کیا مشکل تھی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی دعوت توحید سے بھری ہوئی ہے، اور ہمیں یہ سبق ملتا ہے ہمارا سر کس کے سامنے جھکنا چاہیے؟ اونچا بولیں۔ ایک بات یاد رکھیں، مرنے کے بعد قبر میں کس کے پاس جائیں گے؟ جن کے سامنے سجدے کر رہے ہو یہ کوئی چھڑانے کے لیے نہیں آئے گا، ہر بندے کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، وہاں پر کوئی بھی آپ کے قریب نہیں آئے گا۔ اپنی توحید مضبوط کرو، اللہ الصمد ہر نماز میں پڑھتے ہو، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، ہر نماز میں فاتحہ پڑھتے ہو، پورے قرآن کو سنتے ہو۔ اللہ نے پورے قرآن میں یہ بارہا اعلان کیا، ہر جگہ پہ اعلان کیا کہ سجدہ کس کے سامنے ہوگا؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ کلمہ کون سا پڑھتے ہو؟ جو لا سے شروع ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہوتی، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے سجدہ نہیں ہوتا۔ اپنے آپ کو سمجھاؤ، علم پیدا کرو۔ آپ کے سامنے لوگوں کے سامنے سجدہ کر رہے ہوتے ہیں اور ہم سبحان اللہ کہہ رہے ہوتے ہیں، ہمارے اندر اتنی بے عقلی آ گئی، لوگوں نے لوگوں کے سامنے سجدے شروع کر دیے اور ہم خاموش تماشائی بنے رہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں توحید پر قائم رکھے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، ہر گناہ معاف ہو جائے گا لیکن شرک کی معافی نہیں ملے گی، شرک کی معافی نہیں ملے گی۔ اپنے وجود کو شرک سے بچاؤ۔